کیے گئے، جتنے بھی وسائل تخلیق کیے گئے، ان وسائل کا صرف ایک مقصد تھا کہ انسان شاید اس ربوبیت کی کاملیت پر یقین لانے کے باوجود اپنے اور اللہ کے درمیان فاصلوں کو کم کرنا چاہتا ہے، اور وسائل اللہ اور انسانوں کے درمیان فاصلے کم کر۔ ملاحظہ فرمائیے کہ رب کریم نے فرمایا 2 دن لگائے ہم نے کائنات کے بنانے میں، اور 2 دن لگائے اس میں وسائل دنیا رکھنے۔ حضرات حضرات، 4 ارب اور کچھ کروڑ سال زندگی کی زمین کی مدت عمر ہے، اور 2 دن اگر ہم پیمانہ خداوند سے دیکھیں تو ایک دن 1 ارب سال کے برابر پڑتا ہے۔ 2 دن لگائے ہم نے اس میں زمین کو ٹھنڈا کرنے میں، اور 2 دن لگائے اس میں اسباب زندگی انسان پیدا کرنے میں، اقوات پیدا کرنے میں، وہ وسائل جنہوں نے انسان کو آگے زندگی میں مدد دینی تھی، اور پھر بلند ہوئے آسمانوں کو، اور یہ ہوئے 6 دن فی 6 ایام۔ حضرات، جب ہم نقشہ بناتے ہیں تو نقشہ تو ساری دنیا کا ہوتا ہے، مگر جب ہم فاصلے ماپتے ہیں تو ہم اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اس نقشے کے فاصلے کے 1 انچ کو 10,000 میل کے برابر سمجھ۔ یعنی ہمیشہ جب ایک بڑی پلان کو مختصر کیا جائے اور جب اوقات ماپے جائیں، نظام اوقات ماپے جائیں، تو ہم ایک سکیل کو ہمیں چھوٹا کرنا پڑتا۔ کائنات کی تفسیر و تعبیر میں اتفاق یہ ہوا کہ ہم نے جتنے پیمانے بنائے چھوٹے بنائے، جتنے میلوں سے ماپا کائنات اس سے بڑی نکلی، ہزارہا میلوں سے ماپا کم نکلی، لاکھوں سے ماپا کم نکلی، ارب میلوں سے ماپا کم نکلی، تو سائنسدان بیچارے تنگ آ گئے۔ تو انہوں نے کائنات کے فاصلے ماپنے میں بجائے زمینی میلوں کے فاصلے ماپنے کے، انہوں نے نوری سالوں کے پیمانے تخلیق کیے کہ چاند اگر ہم سے دور ہے تو وہ کتنے نوری سالوں میں، چاند تو ہے صرف کچھ لاکھ میل، اور سورج ہے 9 کروڑ میل، تو آپ بڑی آسانی سے یہ فاصلے ماپ لیتے ہیں۔ مگر جب کائنات بسیط شروع ہوتی ہے، وہ وسعت افلاک شروع ہوتی ہے، تو انسان کے سارے پیمانے ناقص ہو جاتے ہیں، اور جب کائنات کے درمیان سے ہمیں سفر کرنا ہو تو ہم نوری سال لکھتے ہیں، اور نوری سال آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے انسان اگر بھاگتا ہوا پلک جھپکنے میں پھر بھی کہیں پہنچے گا۔ تو افلاک کے بے شمار میں ایسے ستارے موجود ہیں کہ ایک قریب ترین گیلیکسی کے سب سے چمکتے ہوئے ستارے تک پہنچنے کے لیے ہمیں 15 ارب نوری سال لگے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے سفر کرتے ہوئے قریب ترین کی گیلیکسی کے ایک نمایاں ستارے تک پہنچتے ہوئے ہمیں 15 ارب سال لگے۔ پروردگار عالم نے زمین کے بنانے کے بھی پیمانے رکھے کہ 2 ارب سال۔ اگر آپ غور کرو تو حقائق جو ہیں قرآن کی آیات کی شہادت دیتے کہ 2 دن لگائے ہم نے زمین بنانے میں، اور 2 دن لگائے اس میں اقوات زمین رکھنے میں، اسباب زندگی انسان رکھنے میں، پھر بلند ہوئے عام آسمانوں کو، اور 2 دن میں ہمیں نے زمین کا آسمان درست کیا۔ آپ کے علم ہے کہ سائنسی حقائق کہتے ہیں کہ 6 ارب سال ہماری کانسٹلیشن کی عمر ہے، اور 6 ارب سال میں 4.5 ارب سال قریب ہماری زمین کی عمر ہے۔ اور دیکھیے کہ پیمانہ پروردگار جو تخلیق زمین کا بنتا ہے 1 ارب سال برابر ہے 1 دن، کم و بیش میلوں کے فرق۔ تو 2 ارب سال اللہ نے زمین میں انسانی زندگی کے وسائل رکھنے میں۔ اب دیکھیے 2 ارب سال پہلے جو شیشے کی کرسٹل اللہ نے زمین میں رکھی،
جو لیڈ کرسٹل اللہ نے زمین میں رکھی اس کا اس وقت کوئی استعمال نہیں تھا۔ 2 ارب سال کے بعد وہ لیڈ کرسٹل جب یورینیم میں چینج ہوئی تو آج کے انسان کے کام آ رہا ہے، یعنی کب کے وسائل اور کب کام آ رہے ہیں۔ تو مولا کریم نے، رب کریم نے انسانی قیامت تک انسانی ضرورتوں کا احاطہ کیا، ان کی بدنی ضرورتوں کا احاطہ کیا، ان کی زندگیوں کی ضرورت کا احاطہ کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ لوگ جو جبر و قدر کو نہیں مانتے، اب مجھے بتائیے کہ قیامت تک انسانوں کے اس رواں دواں قافلے کی آمد و رفت کیسے ممکن تھی اگر ان کے ماں باپ، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر، ان کی گلیاں، ان کے شہر اگر پہلے سے متعین نہ ہوتے تو ملائے اعلیٰ سے چلتی ہوئی ایک روح جو ہے کس ٹھکانے پہ پہنچتے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ زمین کے متکبر اپنی خدائی میں شرکت قبول نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیے ایک فوجی حکومت، ایک تو سول حکومت سے سک رہی ہے۔ فوجی حکومت کوئی رائٹ دینے پہ تیار، وہ چاہتے ہیں بادشاہ ایک رہے۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر ایک دفعہ لکھا تھا، کہ عجب اگر 2 سلطان بولایتیں نہ گنجت، کہ تعجب کی یہ بات نہیں ہے کہ ایک ولایت میں 2 سلطان نہیں آتے، عجب ان کے می نہ گنجت بدو عالم فقیرے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا فقیر 2 عالم میں نہیں سماتا۔ یہ گنجائش، یہ ظرف، یہ اخلاقی طرف وہ جس کے لیے آپ آج سے سک رہے ہو، جس کی آرزو آپ آج کر رہے ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبند کا ہو، تبلیغ کا ہو، ہر حالت میں کسی نہ کسی انداز میں مہدی آخر زمان کے انتظار میں بیٹا۔ خواتین و حضرات، مہدی آپ کو کہاں سے ملے گا؟ مہدی تو آپ کو نہیں مل سکتا۔ مہدی کیسے بچا رہا ہے؟ مہدی نے اپنے آپ کو مشتبہ اور مشکوک بنانا، اتنے ہزارہ گروہی مسلمانوں کی زد میں آ کر وہ مہدی کیسے رہ جائیں گے؟ کیا وہ تمام زمین کے انسانوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھانے جائیں گے کہ خدا کے لیے اختلاف چھوڑو، یہ آپس کے جھگڑے چھوڑو؟ آپ نے دیکھا ایک امریکہ کے حملے نے کیا اثر دکھایا ہے، افغانستان اور عراق کی جنگوں نے کیا اثر دکھایا ہے۔ شکر ہے کہ ہماری ٹخنوں والی جنگ ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو ٹخنوں سے اوپر سلواروں والی جنگ تھی یہ ختم ہو گئی، یہ رفع یدین والی جنگ ختم ہو گئی۔ اب کم سے کم ہمیں ایک متفق علیہ دشمنی نصیب ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم امریکہ کو داد نہ دیں، اہل مغرب کو داد نہ دیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو اس کا شکریہ امریکہ سے نہ ادا کیا جائے، انگلینڈ سے نہ ادا